ارے ماں جی، میں نے آپ کے لیے دودھ گرم کر دیا ہے، آپ پی لیجئے کیونکہ آپ کافی تھک چکی ہیں۔ اور پھر میں کھیر بنانے لگی ہوں کیونکہ آپ کو کھیر بہت ہی زیادہ مزے کی لگتی ہے نا، اس لیے۔ ارے بہو، تم میرا کتنا خیال رکھتی ہو، تمہیں میں نے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا ہے اور تم میرا خیال بھی کتنا رکھتی ہو گئی ہیں تعریفیں شروع، بس اب دیکھنا کتنی تعریفوں کے پل بہتے۔ میں تو پک چکی ہوں ایسی باتیں سن سن کر۔ ہاں بھابھی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ماں جی بس اس کی ہی تعریف کرتی ہیں، پتہ نہیں اس ثانیہ میں ایسا کیا ہے جو بس اس کی ہی تعریف کرتی ہیں۔ اچھا دھیرے بول، چل کمرے میں تجھ سے ایک بات کرنی ہے۔ ارے تمہیں پتہ ہے نا، ثانیہ کہہ رہی تھی کہ ابھی کھیر بنانی ہے۔ میرے پاس ایک پاؤڈر ہے جو کچھوے کی ہڈی سے بنا ہوا ہے، وہ جب بھی کھاتے ہیں تو ایک دم سے کھانسی لگ جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے بندہ۔ پھر ماں جی کو ثانیہ سے نفرت ہوگی بیمار ہو کر جب وہ کھیر کھائیں گی۔ ہاں بھابھی، کیا دماغ لڑایا ہے، آپ جیسی چال تو کوئی بھی نہیں چل سکتا، ہم ایسا ہی کرتے ہیں، ماں جی کی نظروں میں ثانیہ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں بھابھی، کیا آئیڈیا لگایا ہے آپ نے۔ پھر ایسے ہی کچھ دیر گزرتی ہے اور ثانیہ کھیر بنانے کی تیاری کرنے لگ جاتی ہے، اور وہ کھیر بنا ہی رہی ہوتی ہے، تبھی اس کو اپنے ساس شاردا بی بی کی آواز آتی ہے۔ پھر وہ اپنی ساس کی بات سننے کے لیے رسوئی سے نکل کر آنگن کی طرف جاتی ہے۔ تبھی چپکے سے صفیہ آتی ہے اور آتے ہی کھیر میں اس ریڑھ کی ہڈی کا زہر ملاتی ہے، اوپر سے چمچ کے ساتھ ہلا دیتی ہے۔ باہر کھڑی سونیا یہ دیکھ رہی تھی کوئی بھی نہ آئے، لیکن ان کو کیا پتا کہ ان کو کیمرے کی آنکھ نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا ہے۔ ایسے ہی ریکارڈنگ محفوظ ہو جاتی ہے اور پھر سے ثانیہ آتی ہے۔ ارے مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے کھیر میں، کسی نے کچھ ملایا۔ ارے نہیں، کون ملا سکتا ہے، یہ میرا وہم ہے۔ ثانیہ کو ایک دفعہ شک تو ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اپنی بات کو ہی ٹال دیتی ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے، وہ بھی اس کھیر میں۔ تھوڑی دیر بعد کھیر پک کر تیار ہو جاتی ہے اور وہ ایک باؤل میں اپنے ساس کے لیے لے کر جاتی ہے۔ ارے واہ بہو، کتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور کتنی جلدی بنا لی، بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے شکل سے۔ ارے کھا کے تو دیکھیں، پھر دیکھنا کیسا مزہ آئے گا، ہے نا سونیا؟ ابھی بس کھیر چکھنے کی دیر ہے بس۔ پھر شاردا بیگم جلدی کھیر کی چمچ لیتی ہیں، ان کو بہت ہی زیادہ مزے کی لگتی ہے، وہ ایک دم سے ہی کھیر کھانے لگ جاتی ہیں۔ تبھی انہیں زور سے کھانسی آنے لگ جاتی ہے، جسے دیکھ کر ثانیہ کہتی ہے، ارے ماں جی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ دیکھو تو دیکھو کیسے ڈرامے کر رہی ہے، ہو نہ ہو تم نے ہی کھیر میں کچھ ملایا ہوگا، ورنہ ایسے تو نہیں ہوتا۔ ارے میں تو پہلے بھی کھیر بنا کر ماں جی کو دیتی ہوں، لیکن آج تک میں نے تو کوئی چیز نہیں ملائی، تو پھر اس طرح کیوں ہو رہا ہے؟ ارے دیکھو کیسے ڈرامے کر رہی ہے، تم نے ہی چیز ملائی ہے، آگے تو ہمیں پورا یقین نہیں تھا، لیکن اب ہو چکا ہے، جو تم اتنے ناٹک اور آنسو بہا رہی ہو اب یقین ہو چکا ہے۔ ارے خبردار، ثانیہ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہنا، وہ کھیر میں کوئی بھی چیز نہیں ملا سکتی، یہ کچھوے کی ہڈی کا پاؤڈر ملایا ہوا ہے، کیونکہ ایسا ذائقہ صرف کچھوے کی ہڈی کے پاؤڈر کا ہوتا ہے۔ پھر رسوئی میں کیمرہ لگا ہوا ہے، چلو چل کے چیک کر لیتے ہیں۔ باہر ہال میں بھی لگے ہوئے ہیں، اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ ارے کیمرے چیک کرنے کی کیا ضرورت ہے، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ارے نہیں، اب تو کیمرے چیک ہوں گے، چلو ثانیہ بیٹی۔ پھر پورا کا پورا پریوار LCD کے آگے کھڑے ہو کر CCTV دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ رسوئی سے باہر جاتی ہے اور صفیہ گھس جاتی ہے کچن کے اندر اور آتے ہی کھیر میں زہر ملا دیتی ہے، اور باہر کھڑی سونیا یہ سب پہرا دے رہی تھی۔ اب تو ریکارڈنگ دیکھ لی نا، اب یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ ارے ماں جی، یہ سب کرنے کے لیے صفیہ نے مجھے کہا تھا تاکہ ہم ثانیہ کو آپ کی نظروں میں گرا سکیں، بس اسی نے کہا تھا۔ ارے سونیا، تم سارا کچھ میرے پہ کیوں ڈال رہی ہو، تم نے بھی تو میرے ساتھ مدد کی تھی نا، اب ساری غلطی میری نہیں تمہاری بھی ہے۔ میری اتنی نہیں جتنی تمہاری ہے، تم نے پاؤڈر ڈالا تھا، اگر پاؤڈر میں نے ڈالا تو تم بھی باہر کھڑی ہو کر پہرا دے رہی تھی نا۔ ارے بس،
اب ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نہ نکلے۔ اب جو بھی فیصلہ کروں گی میں کروں گی۔ ابھی میں پولیس کو کال کرتی ہوں۔ ارے پولیس، میرے گھر میں 2 قاتل ہیں، انہیں آ کر گرفتار کریں۔ ان دونوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، گرفتار کریں ان کو۔ پھر جلدی پولیس آتی ہے شاردا بیگم کے گھر میں اور آ کر سونیا اور صفیہ کو گرفتار کر اپنے ساتھ جیل میں لے جاتے ہیں۔ ان دونوں کے جانے کے بعد پورے گھر میں سناٹا پھیل چکا تھا۔ ارے بہو، اب تو میں اکیلی رہ گئی، بس ایک تم ہی میرا اب سہارا ہو۔ 2 بہو تو چلی گئیں، مجھے مارنے کی کوشش کی۔ ارے ماں جی، انہیں چھوڑیں، میں آپ کے ساتھ ہوں نا، میں کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا۔ اس دن کے بعد سے دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن کر رہنے لگی۔ دوسری طرف جیل میں وہ دونوں چکی پیسنے لگی۔